مشکل یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہتی نہ وہ میں چھوڑ دے گی، تم پہلے شادی کر دو پھر ہو جائے گا سب کچھ، تم پہلے کر لو، ٹھیک ہے نا؟ وہ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ نے شادی کر لی تو آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پرابلم، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کر لو انشاءاللہ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ زید بات کر رہا ہوں پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے زید بھائی، حکم کریں۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، حکم کریں۔ سر میں آپ کو سن رہا ہوں، اور اس سے آپ کے ویڈیو دیکھنے سے پہلے بھی میں 8-10 سال سے خود ریسرچ کر رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ بک ہیں، امام نسائی کی خصائص اور مناقب علی، حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوی الاستافی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ ان کی جو بک ہے، انہوں نے جتنی احادیث اس پہ مینشن کی ہیں، اس کے اوپر وہ مینشن چیزیں نہیں کی کہ یہ کہاں سے لی ہیں، کن سے کوٹ کیا، ریفرنس ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ان کی نہیں بک میں مینشن۔ کیوں نہیں؟ بک میں آپ کو دکھا خصائص نسائی میں سب اس کے سند موجود ہے۔ خصائص نسائی میں ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند موجود ہے۔ اچھا، جتنی بھی اس کے اندر احادیث مینشن ہے، اس کے نیچے ہوتا ہے نا ریفرنس، کہ یہ روایت ان سے صحابہ سے لی، تبع تابعین سے لی، وہ اس چیز پہ مینشن نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ یہ ریلائبل ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان، یا صرف یہ اہل سنت والی ان کو ریلائبل مانتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس کون سی کتاب ہے بھائی۔ خصائص جو نسائی کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ہاں، وہ خصائص علی ہے، خصائص علی تو امام نسائی کی ہے، وہ تو مجھے پتا ہے۔ اس میں ہر ایک کے ساتھ اس میں سند موجود ہے۔ اوکے، اس کے مختلف اس کے دیکھیں، یہ کتاب خصائص علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام للنسائی، چھاپ ہے کلکتہ۔ یہ کلکتہ میں سنہ 1303 ہجری میں، یعنی آج سے 140 سال پہلے، 141 سال پہلے چھپی ہے۔ یہاں پہ ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند موجود ہے، ہر حدیث ہے اس کے پاس سند ہے۔ اوکے، اب ابن مردوی کی جو کتاب ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے۔ ابن مردوی کی کتاب مناقب ابن مردوی جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ یہ کتاب مناقب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لابن مردوی، یہ کتاب چھپی ہے ایران میں چھپی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں سند نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس کتاب میں اس میں ہر ایک کے ساتھ سند ہے بھائی۔ میرے پاس جو مناقب ابن مردوی ہر ایک کے ساتھ سند ہے، ہر حدیث کی سند ہے۔ جس میں میں آپ کو ایک حدیث اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ امام ابن مردوی رحمۃ اللہ نے، ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ او بھائی اس میں وہ جو اردو والی کتاب آپ نے پتہ نہیں اس نے جس نے ترجمہ کیا اس نے اسانید وغیرہ حذف کی ہوں گی۔ اولا کتاب مناقب ابن مردوی جو عربی میں ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ سند موجود ہے۔ اوکے، اس میں آپ ڈھونڈ لیں۔ ہاں، یہ ہے دیکھیں، جماعت مخالفین جو باتیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مناقب میں نقل کرتے ہیں وہ اکثر صحیح ہوتے ہیں، اور ان علماء نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اور بہت ساری دشمنیوں کو اپنے سینے میں خرید کے مناقب کو، جنہوں نے مناقب کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے نقل کیا۔ تو یہ اکثر ہی جو ہے یہ موافق ہیں شیعہ مذہب کے، اور یہ اکثر یہ صحیح ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، اس میں جو میں نے کیا ہے کہ خلافت کے بارے میں انہوں نے تو بالکل کلیئر لکھا ہے کہ وہ حضرت علی کے حق میں تھی۔ اس میں تو ایسی روایت ہے کہ جس نے نہیں مانا علی کو وہ کافر ہو گیا۔ بالکل، اور بالکل یہ اس میں تو بالکل 99% یہی پتہ چلتا ہے کہ خلافت مولا علی کے جو حدیثوں کا ریفرنس ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ مولا علی کے فیور میں جاتی ہے۔ اچھا، میرا سوال ایک یہ سر کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ ایک گریجولی پروسیس تھا۔ 1,24,000 کم و پیش
فریز ہو گئے بھائی, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو, آپ فریز ہو گئے بھائی. السلام علیکم. کون ہے کالر بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ تاڑا کی نام ہے؟ الیار بھائی میرا نام فرحان ہے. اور کہاں سے کال کیا؟ تعلق ہے میرا کشمیر تو تعلق ہے تاڑا. جی جی بولو جی, کی حال چال ہے؟ الحمدللہ الیار بھائی, ایک بہت ہی بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا. میں مسئلہ یہ تھا کہ میں اہل تشیع ہوں اور میں ایک لڑکی کو چاہتا ہوں وہ اہل سنت سے. تو شادی کرو نا, اس سے کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہتی. نہ وہ چھوڑ دے گی, تو پہلے شادی کر دو پھر ہو جائے گا سب کچھ. تو پہلے کر لو, ٹھیک ہے نا. وہ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ نے شادی کر لی تو آہستہ آہستہ سب کو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی پرابلم, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ کر لو انشاءاللہ. ان سے پیار سے, محبت سے, احترام سے, ان سے احترام کرو, پیار کرو نا, تو انشاءاللہ ایسا ایسا سمجھا کے وہ بچی سمجھ جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ تعصب لیکن اگر ناصبی ہے, ان کا خاندان ایسا ہے کہ شیعوں سے بغض رکھتے, تو شادی نہیں کرو, کیونکہ وہ تیرا وہ ایسے بغض اگر نہیں رکھتے تو شادی کر لو بھائی. ہاں اگر بغض نہیں رکھتے, شیعوں سے دشمنی نہیں رکھتے, تو شادی کر لو انشاءاللہ, وہ ہو جائے گا. اوکے, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گی, ایک دو ہمارے لیے بھی ڈھونڈ لے. نہیں چھوڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے جی, السلام علیکم. کون؟ السلام علیکم ہندوستان والے بھائی, کیا حال چال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ سر میرا نام ارشد ہے, ارشد حسن. میں جی ارشد بھائی, علی گڑھ انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. جی بہت شکریہ سر, آپ کو بھی عزت دے, انفیکٹ عزت دے ہی رہا ہے آپ کو. اور تھینک یو سر. پورے ہمارے علی گڑھ میں چرچے ہیں آپ کے, میں آپ کا خادم. ٹرائی کر رہا تھا. تو سر ایسا ہے کہ آپ کے لگ بھگ جو بھی آپ کے ڈبیٹس ہوتے ہیں وہ سارے سنتا ہوں, اور انفیکٹ کافی سالوں سے ہم لوگ اس میں ہیں. ایک چھوٹا سا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ آپ مجھے کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں جو اہل بیت کا ذکر ہے, اس میں پنجتن پاک تو ہیں ہی ہیں جو حدیث قصہ کی اس میں آ جاتے ہیں, لیکن جو باقی کے جو لوگ اور ہیں, یعنی کہ جو ٹوٹل 12 اماموں میں سے اور لوگ ہیں, تو وہ اس کا کچھ آپ مجھے کیا مطلب شیعہ یا سنی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے جو ہے, کہاں سے وہ باقی اور لوگوں کے نام؟ اوکے, آپ آن لائن دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اپنا جواب دیکھ لیں. یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم السلام, تالیف شیخنا علی بن محمد الخزار القمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس میں احادیث بہت زیادہ, مثلا یہ حدیث زید بن ارقم کا باب ہے, باب احادیث زید بن ارقم, اس میں حدیث نمبر 2 دیکھ لیں. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول لعلی بن ابی طالب علیہ السلام, میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرما رہے تھے, انت سید الاوصیاء وابناک سیدہ شباب اہل الجنہ, آپ سید اوصیاء ہیں اور آپ کے 2 صاحبزادے, 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے 2 سردار ہیں. ومن صلب الحسین یخرج اللہ عز وجل الائمة التسعہ, اور اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے نسل سے 9 امام خلق کرے گا, نکالے گا, دنیا میں لائے گا. فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم ويمنعون حقك ويتمالون علي, جب میری وفات ہو جائے, جب میری موت ہو جائے, تو لوگوں کے دلوں میں تیرے خلاف جو کینے اور دشمنی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے, اور وہ آپ کے حق سے آپ کو دور کریں گے, اور وہ آپ کے خلاف دشمنی کریں گے. اس کے بعد والے حدیث میں ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث ہے, یہ کافی لمبی حدیث ہے, اس کے آخر میں عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کم الائمۃ بعدک, آپ کے بعد کتنے امام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عدد نقباء بنی اسرائیل و حواری عیسیٰ,
فرمایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، میرے بھی 12 خلفاء ہیں۔ 9 من صلب الحسین، 9 ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ ومنہم مہدی هذه الامہ، اور ان 9 میں سے مہدی امت ہے، اس امت کے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ہے کس کے احادیث کا؟ ابو امامہ اسعد بن زرارہ کی۔ اچھا، اس میں پہلی جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تھا، ساق عرش پر، عرش کے کالم پر میں نے دیکھا، وہاں پہ یہ لکھا تھا نور کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، میں نے اس کے پیغمبر کی تائید کی ہے علی علیہ السلام کے ذریعے، اور میں نے علی پیغمبر کی نصرت کی ہے علی علیہ السلام کے ذریعے۔ ثم بعدہ الحسن والحسین، اس کے بعد حسن و حسین علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر کی میں نے نصرت اور تائید کی ہے۔ وَرَأَيْتُ عَلِيًّا 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 وَمُحَمَّدًا مُحَمَّدًا مرتين، اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ علی 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 3 دفعہ لکھے تھے، محمد محمد لکھے تھے، وہاں پہ لکھا تھا جعفر، موسیٰ، الحسن والحجہ، 12 اسماء اسما مکتوبا بالنور، میں نے وہاں پہ 12 نور دیکھے، 12 اسم دیکھا، 12 نام لکھے تھے نور کے ساتھ۔ فقلت یا رب حاسامی من هؤلاء الذین قد قرنتهم بی، یا اللہ میں نے عرض کیا، اللہ یہ کس کے نام ہے کہ ان کے نام میرے نام کے ساتھ لکھے گئے ہیں؟ تو ندا آیا اللہ کی جانب سے، ہم الائمۃ بعدک والاخیار من ذریتک، یہ تیرے بعد امام ہیں اور اخیار ہیں تیرے امت کے۔ اچھا،